نبی کے امتی ہیں، ہم اگر اپنے ایمان پر، اسلام پر تھوڑی سی محنت کریں گے، تھوڑی سی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری نسلوں کو ہدایت فرمائے گا، نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز ناظرین، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو سیکھنے اور ایمان کو زندگی میں لانے کے لیے یہ اصول رکھا ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے گی، قربانیاں دی جائیں گی، پھر یہ اسلام اور ایمان انسان کی زندگی کے اندر آئے گا۔ اور بسا اوقات تو کسی ایک بندے کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہزاروں لوگوں کو ایمان کے اندر آنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے یہ جو سورت ہے سورہ بروج والسماء ذات البروج، اس کے شان نزول کے اندر مفسرین نے ایک بڑا عجیب قصہ لکھا ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام بتایا جاتا ہے یوسف ذو نواس۔ اب اس بادشاہ کے ہاں ایک ساحر رکھا ہوا تھا، ایک جادوگر رکھا ہوا تھا جو اس بادشاہ کے کام کیا کرتا تھا۔ پہلے زمانے کے اندر بادشاہوں نے ایسے جادوگر وغیرہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہوتے تھے جو اس طرح کے کام جو ہے نا بادشاہوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس بادشاہ کے ہاں بھی اس طرح کا ایک جادوگر تھا جو جادو کے علم کو جانتا تھا۔ اب جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، تو مجھے ایک ہوشیار چالاک سا لڑکا دو کہ میں یہ اپنا سارا فن اس کو سکھا دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ تمہیں کام آ سکے۔ اب بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے ایک ہوشیار چالاک لڑکے کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کر اس بادشاہ کے پاس چھوڑ دیا کہ یہ اس کو یہ علم سکھاتا رہے، یہ فن اس کو سکھاتا رہے۔ اب وہ لڑکا جب بھی اپنے گھر سے وہاں جاتا، اس جادوگر کے پاس یہ فن سیکھنے کے لیے جاتا، تو چونکہ اس وقت دین عیسوی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، وہ حق تھا، برحق تھا، تو اس دین کا ایک عالم جس کو راہب کہا جاتا ہے وہ بھی راستے میں پڑتا تھا۔ اب یہ لڑکا جب وہاں سے گزرتا تو دیکھتا لوگوں کہ اس راہب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس عالم کے پاس بیٹھے ہوئے، تو یہ جا کر اس عالم کے پاس بیٹھ جاتا، اس کی باتیں اس لڑکے کو بڑی اچھی لگتی۔ اس طرح کرتے کرتے جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو پہلے اس عالم کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کو دیر ہو جاتی۔ اب جب یہ جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر جو ہے نا وہ اس کو ڈانٹتا کہ تم دیر سے آئے ہو۔ وہاں سے واپس جب گھر آتا تو گھر والے کہتے کہ تم دیر سے آئے ہو۔ اب یہ کرتے کرتے جب یہ جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں جب یہ عالم کی باتیں سنتا تو عالم کی باتیں اس کو بڑی اچھی لگتی تھی۔ اب اس نے عالم سے بات کی تو عالم نے یہ کہا کہ جب تم وہاں جایا کرو جادوگر کے پاس تو بولا کرو میں گھر سے دیر سے آیا ہوں، اور جب تم گھر والوں کے پاس جایا کرو تو بولا کرو میں تو جادوگر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے دیر سے آیا ہوں۔ اس طرح تم جو ہے نا وہ دین کی باتیں سیکھ سکو گے۔ تو بہرحال وہ عالم کے پاس بیٹھ کر کافی کچھ سیکھتا رہا۔ اب ایک دن وہ لڑکا راستے میں جا رہا تھا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر ہے یا کوئی بھی جانور ہے جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اب اس لڑکے نے وہاں سے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر اس جانور کی طرف پھینکا اور یہ کہا کہ اگر اس عالم کا دین سچا ہے تو یہ جانور اس سے مر جائے، اور اگر جادوگر کا دین سچا ہے تو یہ پھر اس سے نہ مرے۔ اب اس نے جب وہ پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ یہ تو بالکل عالم کا دین جو ہے یہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ اب اس کا اور یقین پختہ ہو گیا۔ اتنے میں ایک اندھا آدمی تھا، اس نے کہا جی اس کے پاس تو بڑا علم ہے، اور اس نے جو ہے نا کہا کہ مجھے دم کرو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس نے جو کچھ عالم سے پڑھا تھا بہرحال اللہ کا نام لے کر اس کو دم کیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ مشہور ہو گیا کہ اس لڑکے کے پاس تو جو ہے نا فلاں فلاں علم ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے نا لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے، بڑے بڑے جانوروں کو مار لیتا ہے۔ اب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھے اپنے کام کے لیے بھیجا تھا اور تو انہیں اپنے کام شروع کر دیے۔ بہرحال اس نے پھر بادشاہ کو بتایا کہ میں نے تو نہ تیرا علم سیکھا ہے نہ تیرا فن سیکھا ہے، میں تو اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کے جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے ہیں
میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، میں تو تیرے دین پر نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں نہیں تو اس کو بھیجا اور یہ میرا ہی باغی ہو گیا۔ اب بادشاہ نے جو ہے نا وہ یہ کیا کہ لوگوں سے یہ کہا، اپنی فوج کے چند بندوں کو لیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ پر اور پہاڑ سے اس کو نیچے گراؤ۔ اب لوگ اس کو لے کر پہاڑ پہ چلے گئے، اس کے جو بادشاہ کے فوجی تھے پہاڑ پہ چڑھے گئے۔ اب اس نے جو ہے نا وہ پڑھا اللہم اکفناہم بما شئت بمن شئت فکیف شئت۔ اب یہ دعا پڑھی، جب وہ اس کو لے کر پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلا اور وہ سارے کے سارے فوجی جو ہے نیچے گر گئے، مر گئے۔ یہ صحیح سلامت پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا یہ کیا ہوا، اس نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ پھر بادشاہ نے فوجی ایک دستہ تیار کیا کہ اس کو جا کر سمندر میں ڈالو۔ اب وہ سارے فوجی پکڑ کے اس کو جو ہے نا سمندر کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے نا اس نے پھر دعا پڑھی اللہم اکفناہم بما شئت بمن شئت فکیف شئت۔ اب یہ بات کرنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ سارے کے سارے فوجی وہاں پر سمندر میں ہلاک ہو گئے اور یہ آدمی جو ہے نا پھر صحیح سالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ اب بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، میں اس کو جو ہے نا وہ ہلاک کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، جن کو بھیج رہا ہوں وہ ہلاک ہو رہے ہیں، یہ واپس آ رہے ہیں۔ اب اس لڑکے نے یہ کہا کہ مجھے تم اگر ہلاک کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ساری اپنی رعایا کو ایک میدان میں جمع کرو۔ ساری رعایا کو میدان میں جمع کرنے کے بعد اب تم اس طرح کرو کہ ساری رعایا جب جمع ہو جائے تو میرے ترکش سے ایک تیر نکالو اور تیر نکالنے کے بعد اس پر اللہ کا نام لو اور یہ کہو کہ اس لڑکے کا جو رب ہے اس کے نام کے ساتھ میں اس کو تیر مارتا ہوں، وہ تیر مجھے مارو گے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور ورنہ کسی طریقے سے میں ہلاک ہونے والا نہیں ہوں۔ بہرحال اس بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے جو ہے نا، یہ ورنہ پتہ نہیں میرے دین کو خراب کرے گا، لوگوں کو کہیں اور لے کر جائے گا، تو اس کو لوگوں کو جمع کر کے اس کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن بادشاہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ اب اس لڑکے نے جب یہ کہا تو بادشاہ نے جو ہے نا وہ ساری کی ساری رعایا کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا اور ایک دن مقرر ہو گیا، اس کو وہاں پر جمع کیا، سارے لوگوں کے سامنے اس لڑکے کو جو ہے نا وہ کھڑا کیا اور بادشاہ نے یہ کہا کہ بادشاہ نے اسی لڑکے کے ترکش سے تیر نکالا اور یہ کہا کہ اس لڑکے کا جو رب ہے اس کے نام کے ساتھ میں اس کو تیر مارتا ہوں۔ اب وہ تیر مارا اور وہ سیدھا جا کر لڑکے کے یہاں پر لگا کان پٹی پہ اور وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ اب جب وہ شہید ہوا تو ساری جتنی رعایا تھی سب کی آنکھیں کھل گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کدھر پڑے ہوئے ہیں، ہم تو بادشاہ کے دین کی جو ہے نا وہ تابعداری کر رہے تھے، بادشاہ کے دین کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، بادشاہ کو سجدے کر رہے تھے، حالانکہ اصل طاقت والا قدرت والا رب تو وہ ہے جو اس لڑکے کا رب ہے، اصل رب تو وہ ہے جو اس لڑکے کا رب ہے، اس لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے پیچھے پڑنا چاہیے ہمیں۔ سارے کے سارے لوگوں نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے اور سب نے جو ہے نا وہ اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور کہا کہ ہم بادشاہ کے دین سے بیزار ہیں، ہم تو اس لڑکے کا جو رب ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ایک کو بادشاہ نے مارا، پوری رعایا مسلمان ہو گئی، ایک کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے سب کو ہدایت عطا فرمائی۔ پھر اس بادشاہ نے اپنی فوج کو لگا کر وہاں پر بڑی بڑی خندقیں کھودی، جن خندقوں کا ادھر سورہ بروج کے اندر تذکرہ بھی ہے۔ تو قتل اصحاب الاخدود، یہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے۔ وہاں اس نے جو ہے نا وہ بڑی بڑی خندقیں کھودی، پھر ان کے اندر آگ جلائی اور اس کے اندر جو ہے نا لوگوں کو پھینکا، اور ان لوگوں کو اللہ نے ایسی استقامت عطا فرمائی تھی، ایسی استقامت عطا فرمائی تھی کہ وہ لوگ آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن کوئی بندہ بھی ایمان اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت جس کے پاس چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈگمگائی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ دودھ پیتا بچہ بولا، کہا والدہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بالکل حق پر ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اس طرح سے جو ہے نا تقریباً 12,000 لوگوں کو انہوں نے جو ہے نا وہ اس آگ کے اندر جلایا، روایت کے اندر آتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ لیکن دیکھیے ایک بندے کی قربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو ایسا مضبوط ایمان عطا فرمایا، ایسا مضبوط ایمان عطا فرمایا کہ وہ لوگ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے محترم سامعین کرام، میں اور آپ بھی جب ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم اگر اپنے ایمان پر، اسلام پر تھوڑی سی محنت کریں گے، تھوڑی سی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری نسلوں کو ہدایت فرمائے گا، نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔